بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عاملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسی کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد عمران، والدہ یوکبد اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسی کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیلی کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بی بی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کے کام شاہی دایوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں، نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے کر گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دایا مقرر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قوی البحثہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے اعمال ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بگاڑ کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کے سر پر ایک تماچا رشید کر دیا۔
मिस्री उस चपेट की चोट को बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था। अफसोस और नदामत के साथ अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला, जो कुछ भी हुआ नादानस्तगी में हुआ, मैं तुझसे मगफिरत का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला ने उनके गलती माफ कर दी। दिन दहाड़े मिस्री के कत्ल करने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कातिल की तलाश शुरू हो गई। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसी इस्राएली और एक मिस्री को दुस्त गिरेबान देखा। इस्राएली ने आग को देखकर फिर मदद के लिए फरियाद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्री को बाज रखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही नागवारी से इस्राएली से कहा, तू भी बिलाशिबा खुला हुआ गुमराह है, खामखा झगड़ा मोल लेकर दाद ओ फरियाद करता रहता है। इस्राएली डर गया और समझा मूसा अलैहिस्सलाम मुझे मार देंगे। वो बोला, जिस तरह तूने कल एक मिस्री को हलाक कर दिया था, उसी तरह आज मुझे भी कत्ल करना चाहता है। ये खबर फिरौन तक पहुंच गई कि मिस्री का कातिल मूसा अलैहिस्सलाम है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ शहर छोड़कर चला गया।